الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا من تنزيل من لدن من عليم حكيم. وابتدأ إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعله للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وكما قال عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل أمر منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا في جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا أكل النظير رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود وكما قال عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال اعوذ بالله من حال اهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی ہم تقدیر کی بھی عظمت پاکی کی وحدہ لا شریک کے بیان ہو چلے کہ جس ہستی نے ہمارے نصیب میں ایمان دیا ہے جس ہستی نے ہمارے نصیب میں اسلام دیا ہے جس ہستی نے ہمارے نصیب میں اس عقیدہ دیا ہے جس ہستی نے ہمارے نصیب میں توحید دیا ہے جس ہستی نے ہمارے نصیب میں رسالت دی ہے جس ہستی نے ہمارے نصیب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے جس ہستی نے ہمارے نصیب میں خلفائے راشدین دیا ہے جس ہستی نے ہمارے نصیب میں آل رسول دیا ہے جس ہستی نے ہمارے نصیب میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دیا ہے اور جس ہستی نے ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور پھر ان کے تابعین اور پھر ائمہ اسلام کو دربار دے ظالمین اور لیا کر بھی دیے ہیں اس ذات وحدہ لا شریک کے ہم کے لیے کبریائی کے لیے عظمت کے لیے پاکیزگی کے لیے تقدیس کے لیے جس ہستی نے ہمیں مخلوق کی عبادت سے بچا لیا جانور کی پرستش سے بچا لیا پتھر کی پرستش سے بچا لیا سورج چاند کی پرستش سے بچا لیا درخت کی پرستش سے بچا لیا ذات وحدہ لا شریک کی ہم کے لیے کبریائی کے لیے عظمت کے لیے انہیں کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وكبره تکبیرا. اس کے بعد آنا ملال پر عبد اللہ کے نتیجہ پر حالت الانبیاء پر شافع محشر پر ساقی کوثر پر شفیع النبی پر رحمت للعالمین پر ان کے ازواج مطہرات پر ان کے اولاد پر ان کے اصحاب پر ان کے خلفائے راشدین پر ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر اور پھر ان کے تابعین پر اور پھر تابعین کے پر اور پھر ان کے تابعین کے تابعین کے
ابراہیم پر امت مرحومہ امت وسط امت عدل امت شہادہ کے ائمہ کرام محدثین اعظام فقہاء اسلام صالحین اور اولیاء پر بھی اور لوگ کی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ صاحب یقین صاحب مرحبت شخص ہوگا الہی ان پر ایک نہیں کروڑوں نہیں انگنت نہیں بلکہ جب تک یہ سورج چاند باقی ہے جب تک یہ دن رات کا تسلسل باقی ہے جب تک یہ دن رات کا قائم تسلسل باقی ہے میں اللہ تعالیٰ مرتبہ درود و سلام کی نازل فرماتے رہیو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اور ان کے ساتھ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان پر بھی ان کے ماننے والوں پر بھی ان کے اولاد پر بھی ان کے چاہنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ مرتبہ درود و سلام کی نازل فرماتے رہیو اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا جو سے پہلے کئی ہفتے سے چل رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کیجیے یا اس وقت کو یاد کرو یا اس وقت کو یاد نہیں کرا جائے اس وقت کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور جب انہوں نے اس امتحان کو پاس کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہم نے آپ کو انی جانب للناس امامۃ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں لوگوں کا قدوہ بنا رہے ہیں لوگوں کا لیڈر بنا رہے ہیں قال الحمدللہ کہ انہوں نے کہا میری نسل سے بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین کہ میرا وعدہ میرا وعدہ میری شرط میری کنڈیشن اسی پر ہوگی جو ظلم نہیں کرے ظلم کرے گا اس پر یہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتاتے چلیں کہ اگر کوئی شخص میرے خطبے میں اس وجہ سے آتا ہے کہ خطبے کا ٹھکانا مل جاتا ہے خطبے میں مسالہ مل جاتا ہے خطبے میں یہ بات سننے کو مل جاتی ہے تو اس کو اللہ کا وعدہ دینے کے اندر کبھی میرے خطبے میں نہیں آیا میرے خطبے میں وہی آیا جس کو کچھ سیکھنے کا شوق ہے جس کو کچھ سمجھنے کا شوق ہے جس کو کچھ پڑھنے کا شوق ہے تو مزے کے لیے کہ دوسرے علماء سے ٹھکانا نہیں دیتے اپنے تقریر میں آپ اللہ کا واسطہ نہیں آئے نہیں یوٹیوب پہ دیکھے جو لوگ یوٹیوب پہ سننے ان کے لیے اور نہیں ہم نے ٹیلی گرام کا چینل بنایا اس کو جا نہیں سنیے آپ اللہ کا واسطہ ہے جس کو سیکھنا ہے وہی سنے جس کو مزہ لینا ہے وقت گزارنا اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے میری بھی بات آئی اب تک بھی زندگی رہی کہ جب تک بات آئے گی کہ جتنے نبی رسول آئے سب کو یہی عقیدت دے کے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے انسان امید نہیں لگائے لو نہیں لگائے مصیبت کے وقت پکارے نہیں لوگ بولتے ہیں کہ عقیدے میں رکھا کیا عقیدے میں رکھا کیا ہے اب چاروں امام کی سوانح حیات ان کی جیو ان کی بایوگرافی پڑھ لیجیے وہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن صرف قرآن نہیں روزی تو کی پوری زندگی لا الہ الا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں توحید کے علاوہ عقیدے کے علاوہ رسالت کے علاوہ حقوق کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کہ جس نے اس پر عمل کیا اس کو کیا ملا اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے جو اس کی مخالفت کے اوپر کیا جاؤں گا اس چیز کے علاوہ کسی بات کوئی چیز نہیں ہے یہ اہل اسلام بتا رہے ہیں کہ قرآن یا رسول کی زندگی میں جیونی میں سیرت میں عقیدہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس کے لیے آدم السلام ہمارے باپ اور آپ کے باپ آدم السلام سے لے کر کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کیوں اس لیے اللہ تعالیٰ جاننے کے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے انسان ادھورا ہے کمزور ہے ناتوان ہے کم عقل ہے یہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان عالم الامانة السماوات والجبال فبين ان يحملنا وحمل الانسان وكان الانسان ظلوما کہ ہم نے یہ امانت یہ وحی یہ رسالت زمین پر آسمان پر پہاڑ پر پیش کیا اس کی ذمہ داری ہم لوگ ہے اور لوگوں نے کہا ذمہ داری ہمیں نہیں آئی بیوقوف انسان کمزور انسان ناسمجھ انسان بولا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ذمہ داری لینے کو تیار ہیں انسان اتنا کمزور ہے کہ اگر صدقہ چلاتا ہے اگر اس کو کچھ خبر ملتی ہے کہ کسی کی صدقہ نہیں ہے کسی کی کرسی توڑ لی ہے تو اس کا دل توڑنے لگتا ہے واللہ لازم اس کا من توڑنے لگتا ہے اس کی پوزیشن توڑنے لگتی ہے واللہ لازم یہی ہے کہ انسان آیا اور تیرے اوقات سے زیادہ واللہ لازم کچھ نہیں ہے اور اللہ کے ان کی نبوت کی نشانی گنتے رہی پوری زندگی ختم
ایک مثال سے آگے بڑھیں گے. اشیاء اسلامی کو سن کر کے واقعی بھاگا ہے. رسول نے بتایا تھا کھانے کا آداب, پینے کا آداب, سلیقہ, جس کے متعلق آج دنیا میں بھی ہے. جو طریقہ, جو اصول زندگی کا, جیون کا, لائف کا مسلمانوں کے پاس ہے, دنیا کے کسی مذہب میں, کسی دھرم میں, کسی قانون میں, کسی ملک میں, کسی علاقے میں نہیں ہے. رسول نے ایک طریقہ بتایا تھا کہ جب تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے اس کو پورا ڈبو کر نکالو, پھر پھینکے نہیں, کھانے کو پھینکے نہیں, دودھ کو, پانی کو, شربت کو, سوپ کو. کیوں؟ رسول نے بتایا کہ جس کے ایک پر میں اگر بیماری ہوتی ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے, ایک پر میں اگر بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے. یہ چیز ہم بچپن میں سنا تھا, جس زمانے میں ہم ناسک ہو چکے تھے, ہم نے کہا جب بکواس ہے. بعد میں جب کتاب پڑھا پتا چلا, ہم آپ دیکھتے ہیں شہد کی مکھی کا لوگ فارم چلاتے, فارم, اس بکری کا فارم, مرغی کا فارم, کھسی کا فارم, مچھلی کا فارم. اسی طرح سے جرمنی میں مکھی کے بعد کا فارم چلایا جاتا ہے, اس کی پر میں سے دوا بنانے کے لیے, اس کی پر میں سے انرجی لینے کے لیے, اس کی پر میں سے غذائیت لینے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ہم بیٹھے رہتے ہیں آفس میں, ابھی کل پرسوں کی بھی بات ہے, کوئی اگر مکھی میرے ہاتھ میں آ گئی, آتی نہیں, پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, پکڑ کر کے ایک گلاس پانی لیتے ہیں, اس کو ڈبو کر کے اس کو نکال کر دیتے ہیں. واللہ العظیم ہم نے اپنی زندگی میں رسول صاحب کے کہے ہوئے میں کوئی چیز ایسی نہیں پائی جو عقل سے پرے ہو. جو نہیں سمجھ پا رہا ہے اس کی عقل کی کمزوری ہے, اس کی عقل کی کوتاہی ہے, اس کی صلاحیت کی کمزوری کو سمجھ نہیں پا رہا. یہ 1400 سال پہلے کس نے بتا دیا رسول صاحب کو؟ اس کے ایک پر میں شفا ہے, ایک پر میں بیماری ہے, اور اس کے پر میں ایسی شفا ہے کہ دنیا کی کسی لیب میں, کسی لیبورٹری میں, کسی جگہ وہ انسان بنا نہیں سکتا. وہ اللہ تعالیٰ قدرتی شکر میں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پناہ فرمائے. جب بات آئی رسول نے زندگی ایک ایک طریقہ بتایا. تماشا دیکھنے جاتے ہو روڈ پر, تماشا دیکھنے جاتے ہو روڈ پر, تماشا دیکھنے جاتے ہو روڈ پر. تم تماشا دیکھنا ہے, موبائل, ٹی وی, نیٹ پہ کھول دیکھ لو اپنے قوم کا تماشا. افغانستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, عراق میں, یمن میں, سیریا میں, لیبیا میں, الجیریا میں, فلسطین میں, لبنان میں تماشا دیکھ رہے ہیں. جب تم کو تماشا بنائے نا اللہ تعالیٰ, رونا نہیں. بات کری تھی کہ اللہ تم نے زندگی کی ایک چیز بتا دیا کہ پہلو, ہر پہلو میں راز چھپا ہوا ہے. بات کری تھی کہ جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے, اس کی ذمہ بات آئی تھی جب سرکار کو مکھن نہیں مار رہے تھے, اور ان جاہلوں کو دیکھنے لگا جب سرکار کو مکھن مار رہے ہیں. اس کی دلیل ہے کہ جس کا عقیدہ جتنا مضبوط رہے گا, بغاوت میں حصہ نہیں لے گا, انقلاب حصہ نہیں لے گا, کیونکہ رسول اللہ نے منع کیا ہے اور اس کا اثر, اس کا نقصان سے زیادہ ہوتا ہے. اس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ زیادہ تر تم دیکھو گے تاریخ میں, ماحول میں, علاقے میں, ہسٹری میں, کہ جہاں جہاں انقلاب لایا گیا, انقلاب لایا گیا رسول کے انجام کے خلاف, بےایمانی کے خلاف, جو آیا اس سے بڑا ظالم نکلا, اس سے بڑا فروٹی نکلا, اس سے بڑا دھوکہ لے کر چلنے لگا. یہ محنت صرف مسلمان بادشاہ کے لیے نہیں ہے, یہ حکم صرف مسلم کنٹری کے لیے نہیں ہے. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں. اگر آپ کو بھیجا ہوگا تو آج کل جو علماء سنجیدہ ان کے بیان سن لیجیے گا. اگر بھیجا ہو تو بھیجا ہو, ہم اس کا نام ہی نہیں. اس کے دلیل ہے یمن میں, بحرین میں, سیریا میں, مصر میں, لیبیا میں جب انقلاب شروع ہوا, جو لوگوں نے عرب اسکریم پڑھنے کی جاننے کو سکھایا گیا, عرب اسکریم, عرب کہا, اس وقت ہم نے کہا غلط ہے. کہنے والے عالم نے کہا کہ بشار الاسد فاسد عقیدے کا ہے, کافر ہے. آپ کو بتا دیں بشار الاسد کا جو عقیدہ ایسا عقیدہ تھا کہ خود اس بندے سے دوسرے طبقے کے جو شیعہ مطلب فکر کے جو لوگ ہیں, شیعہ مطلب فکر کے, وہ لوگ اس کے راز آئے کہتے تھے کہ یہ گمراہ ہے. ہم جانتے ہیں گمراہ کافر ہے, اللہ کو نہیں مانتا, لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے.
آج دیکھو نقصان زیادہ ہوا ہے، فائدہ زیادہ ہوا ہے. ابھی حال میں کس دن ہو رہا ہے؟ اندھیر اوپر سے حماس لڑ رہا ہے. حماس لڑ نہیں رہا ہے، حماس تم کو کٹوا رہا ہے، تم کو پٹوا رہا ہے. بھیجا دیکھنا، بھیجا استعمال کرو. جب بات آئی ذمہ دار کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں بتایا علماء نے. آج کے علماء بھی بتا رہے ہیں کہ صرف بادشاہ آتا ہے، صرف پردھان منتری آتا ہے، صرف چیف منسٹر آتا نہیں. لوگ بولتے ہیں ہر وہ شخص ضرور کر رہا ہے جو بھی ذمہ دار کا کہنا نہیں ہے. ماں باپ ہو، ٹیچر ہو، محلے کا ذمہ دار ہو، پنچایت کا ذمہ دار ہو، علاقے کا ذمہ دار ہو، تھانے کا ذمہ دار ہو، آفس کا ذمہ دار ہو، کارخانے کا ذمہ دار ہو، محلے کا ذمہ دار ہو، خاندان کا ذمہ دار ہو. آپ اپنے سے پوچھ لو کس کے مزاج میں ضرور بغاوت کا مادہ ہے، ضرور بغاوت کا مادہ. بتا دیں آپ کو، یہ ہم نہیں بولے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام یہ ہے زندہ ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ اور دنیا کے بھلے کے ساتھ زندہ رکھیں. مریضوں کے جھاڑ پھوک کا علاج کرتے ہیں ون لیول پر. انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھا ہے جو پڑھا ان کی کتاب کچھ سمجھے ہم کیا بولتے ہیں کہ جس انسان کے مزاج میں بغاوت آتی ہے ذمہ دار سے، بغاوت آتی ہے سماج سے، بغاوت آتی ہے اپنے سے بڑے سے، اس کو شیطان سے ملے گا. قرآن کی غلط آتا ہے عربی میں اور قرآن کے الفاظ میں مس سے شیطان. ہم اردو بنا کر عربی کا ہم اردو بنا کے بولتے ہیں مس سے شیطان. یہ عربی بولی مس سے شیطان، مس سے شیطان. اس کو شیطان ڈسٹرب کرتا ہے. اب جائے گا دماغ کے ڈاکٹر کے پاس، جائے گا نس کے ڈاکٹر کے پاس، جائے گا نیرو ڈاکٹر کے پاس، جائے گا سرٹیفکیٹ کے پاس، جائے گا حکیم کے پاس، جائے گا وید کے پاس، جائے گا مولوی کے پاس. اپنے دماغ کے بھیجے کے بغاوت نکالو، تم کو اگر ابھی سکون مل جائے گی. ہم ہو چکے ہیں، یہ ہم ہو چکے ہیں. سے بولے اپنے کو لہٰذا استغفر اللہ رب العالمین وتعالى جوان بین الرحمن. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. باتیں بغاوت کی ہم اس سے پہلے بھی کہا تھا جتنے علماء گزرے ہیں، جتنے ائمہ اسلام گزرے ہیں، جتنے محدثین گزرے ہیں، جتنے فقہاء گزرے ہیں، ہر سے غلطی ہونا نبی نے تمہیں غلطی ہونا ہے. اس مسئلے میں خروج کے مسئلے میں، ذمہ دار بغاوت کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی غلطی ہوئی، چوک ہوئی ہے. جذبات میں، جوش میں انہوں نے فتویٰ تو دے دیا کہ بغاوت کرنا جائز ہے، لیکن خود ان کے اپنے شاگردوں نے کہا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. اس سے فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا. اس سے فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا. اس کا تعلق میرے پہلے کل گزشتہ کل جمعہ گزرا آخری جو مضمون تھا اس سے ہے. کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سمبل استعمال نہیں کرنا چاہیے. جس ابھی مجھے شعار، سمبل، نشانی، چین سب دیکھیے گا. بہار پولیس کا اپنا سمبل ہوتا ہے، انڈیا سرکار کا اپنا سمبل ہوتا ہے، ہر اسٹیٹ کے جو سرکار کا اپنا سمبل ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نشانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ عشق معاشرے میں لڑکیوں کا جو ناجائز رشتہ ہوتا ہے اس میں استعمال ہوتا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اتنی پاک ہے، اتنی پوتر ہے، اتنی صاف ہے، اتنی پیور ہے، اس کے لیے ان کے لیے ان کی ہستی کے لیے یہ گندا سمبل استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور اس کی ضمن میں کیا بتایا تھا کہ علماء نے کہا کہ اللہ کے علماء شرع نے کہا، علماء تصوف نہیں بولنا، غلط پکڑا کیجیے. علماء شرع نے کہا کسی بھی مطلب کریں جو سمجھدار ہے، جو جانکار ہے، جو سنجیدہ ہے، جن پر اللہ نے سوچ دی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا غلط استعمال نہیں کرتے. لوگ بولتے ہیں عاشق رسول، عاشق رسول. اور کیوں یہ چیز لڑکے اور لڑکی کے لیے مرد اور عورت کے استعمال ہوتا ہے. ایک دوسرا اس کا گندا معنی ہوتا ہے، ارتھ ہوتا ہے، میننگ ہوتا ہے. اور کی وجہ بتا رہے ہیں قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں، اپنے حبیب اور ان کی محبت کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا، کہیں نہیں استعمال کیا. اور اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگانی میں، اپنی جیونی میں، اپنی لائف میں کبھی بھی اپنی محبت کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا.
لوگوں نے بات استعمال کیا ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال گزرے ہیں، شاعر مشرق کہلاتے ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا، تیری عشق کی انتہا چاہتا ہوں، لمبا شعر ہے، اتنی میرے یاد نہیں ہے، اتنی اس سے یاد ہے، یاد ہونے کی وجہ بتا رہا ہے کہ آپ گندی چیز کو استعمال کیجیے گا رسول کی شان میں، اس کا مس یوز ہوگا۔ ہم ایک پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس پروگرام میں ایک لڑکا تھا جو نون باز تھا، کیا تھا؟ نون باز۔ اس کا کسی لڑکے سے ناجائز رشتہ چلا تھا، اس نے یہی نظم پڑھی ڈاکٹر اقبال کی کہ تیری عشق کی انتہا چاہتا ہوں، جو گانے کا انداز تھا، نظم پڑھنے کا انداز جو گانے کا انداز تھا، نظم پڑھنے کا انداز نہیں تھا۔ اور مجلس سے جو جانکار لوگ میرے طرح کس کا چکر چل رہا کس لڑکے سے، ہم سمجھ گئے کہ یہ نظم تو گا رہا ہے رسولوں کے نام پر، ہو جتنا زمان نظم تو گا رہا ہے رسولوں کے نام پر، لیکن اس مسجد میں جو اس کو لوٹا میں کھڑا اس کو گا رہا ہے دکھ ہے، دکھ ہے، دکھ ہے۔ ظاہر ہے بڑے علماء نے بزرگان دین نے جو کہا ہے کہ جس لفظ کا اللہ کو استعمال نہیں کرنا ہے، اس میں رات کا اس میں نصیحت ہے۔ بتائیے نظر کر رہا رسول کے نام پر مجلس میں پروگرام کے لیے دینی پروگرام، دنیاوی نہیں، اسکول کالج کا نہیں، یونیورسٹی کا نہیں، اور اس میں نظر کے بہانے وہ اپنے معشوق کا ذکر کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ تو بہت چھوٹی چیز بتا رہا، لوگ بولتے ہیں رسول کی تعمیر ہوئی۔ ایک کتاب ہے داستان یوسف و زلیخا، داستان یوسف و زلیخا یا داستان زلیخا و یوسف، منظور ہے۔ اصل کتاب فارسی میں، اصل کتاب فارسی میں شہر کے انداز لکھی گئی ہے، بہت پرانی ہے، کم سے کم 150 سال پرانی ہوگی۔ جانتے ہیں حضرت یوسف کے کا قصہ جانتے ہیں، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، ہے وہ بادشاہ کے ہم چلے گئے، بادشاہ کی جو ملکہ تھی اس کا دین ان پر آ گیا، ان کو جیل بھجوا دیا۔ اس پس منظر میں کتاب لکھی گئی ہے اور دکھایا کیا ہے، بےہودہ بدتمیز ہتھیارہ لعنت اس پر اللہ نے کی، اور سوچو کہ آخر میں اس عورت کی بڑھاپے میں، اس ملکہ کے بڑھاپے میں جب بادشاہ مر گیا اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا، ذمہ دار بنا دیا گیا، اس بڑھیا سے یوسف علیہ السلام نے شادی کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک عورت ان کو الزام لگاتی بدکاری کا، ان کو جیل بھیجتی ہے، اس کا شوہر مر جاتا ہے، جیل سے نکلنے کے بعد لمبی کہانی ہے، اور وہ ان کے عشق میں اندھی ہوئی رہتی ہے۔ یوسف علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں، نظر ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر دعا کرتے ہیں تو جوان ہو جاتی ہے، پھر شادی کرتے ہیں، بات ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے علماء کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے علماء کہہ رہے ہیں، تم کس منہ سے دنیا سے شکا کرتے ہو کہ میں نے حدیث کی تعلیم کیا ہے؟ اس کسی کا بہت بڑا قصہ آپ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہے، جو کبھی اور بھی ضروری بات بولنا ضروری ہے، باقی ہے۔ جب بات آئی اللہ کے رسول کی عشق کا استعمال کرنا، میں کیا کہا کہ اس لڑکے نے اس نظر کو گانے کے انداز سے گایا اور اپنے جو محبوب کا جو معشوق تھا اس پر نشانہ سادھا۔ یہ ایسے نہیں ہو رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آنے ہیں جو قرآن کو گانے کے انداز سے پڑھیں گے، جو عشق الگ آیا ہے، ان کا کہ 60 سے زیادہ یا 70 کے قریب احادیث میں لفظ عشق آیا، عین شین کا۔ اس میں ایک روایت یہ بھی جو گزشتہ تملیغ پر بتا سکتا ہے، بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیونکہ بہت زیادہ اور صرف کا مفہوم بتا رہے ہیں کہ خبردار عاشق لوگ کے انداز میں قرآن نہیں پڑھنا۔ کیا ہے؟ خبردار عاشق لوگ کے انداز میں قرآن نہیں پڑھنا۔ کچھ علماء نے کہا، محدثین نے، فقہاء نے، کہ اصل میں یہ عشق کا لفظ نہیں ہے، یہ اصل میں فساق کا، اور روایت ہے اس میں فساق کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ فاسقوں کی طرح قرآن کو گانے کی طرح نہیں پڑھنا۔ اور میرا کہنا ہے کہ دونوں ورڈ اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ بتائیے ہمارا ایسے لوگ جانتے ہیں نوجوانوں کو قرآن پڑھتے ہیں مجلس میں، دینی مجلس ہے، گانے کے انداز پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلفنا خیرا منہا۔ دیکھا علماء نے کہا کہ اللہ رسول کی عشق کا استعمال نہیں کرنا، گانے کہاں سے کہاں گئی؟
بتا دے رہے ہیں کہ گاڑی ہر کسی کی باتوں کو بتا دے رہے ہیں. آپ اسلامک ہسٹری کے پڑھیے گا تاریخ، بہت سارے لوگ گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں تو اس عشق کے لفظ کے بہانے لوٹے بازی کیے ہیں، چپی بازی کیے ہیں. کس کے نام پر؟ اسلام کے نام پر. اللہ کے رسول نے فرمایا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ نے فرمایا. جب بات آئی عشق کی اور گانا گانے کی، محرم کے موقع سے، 40ویں کے موقع سے، شادی بیاہ کے موقع سے، خوشی کے موقع سے کسی کو بولیے گا ڈھول کا گھڑی بجاؤ، بولے تو وہابی آ گیا. کیا بولے گا؟ وہابی. اور ائمہ اسلام کا کیا کہنا ہے کہ نہیں، اس چیز سے پرہیز کیجیے. شادی بیاہ کے موقع سے بھی ڈھول تاجے سے پرہیز کیجیے تو بہتر ہے. ڈھول تاجے سے پرہیز کیجیے تو بہتر ہے. ہم نے کہا کہ دل کے سمبول اللہ کے رسول کا استعمال نہیں کرنا ہے. ہمارے اسلام نے کتنی سختی کی ہے کہ اس مسلمان کے عقیدے میں دوسرے کا عقیدہ نہیں گھس جائے. پیتل کا برتن ہمارا آپ جانتے ہیں، پیتل کے برتن کے متعلق ائمہ اسلام نے کہا ہے کہ پیتل کے برتن مسلمان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. سونے چاندی کا حدیث میں آتا ہے کہ سونے چاندی کا برتن استعمال نہیں کرنا چاہیے. اللہ یہ کہ کوئی بیماری ہو، ڈاکٹر یا حکیم نے کہا کہ آپ اس میں کھانا چاندی کے برتن میں، وہ الگ چیز مجبوری، لیکن سونے چاندی کے برتن میں نہیں کھانا چاہیے. اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کا آخرت میں حصہ نہیں ہے وہی دنیا میں سونا چاندی استعمال کرے گا. مرد برتن جو استعمال کرنا ہے، چاہے مرد سے چاہے عورت ہے. اور ہمارے سیٹ لوگ، گنڈے لوگ، رمضان لوگ اتنا موٹا موٹا چیٹ کرتے ہیں سونے کا. تم مرد نہیں، تم بکنا، تم چھکا ہے. بتا رہی رسول کے زبان میں، میرے زبان میں. انہوں نے کہا کہ پیتل کا برتن استعمال نہیں کرنا ہے. اس مسئلے میں امام احمد رحمۃ اللہ سے دو قول ہے. انہوں نے کہا استعمال کر سکتے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں استعمال کر سکتے. لیکن امام احمد رحمۃ اللہ کا کہنا کہ نہیں، پیتل کا برتن آپ استعمال نہیں کرنا. کیوں؟ ان کا کہنا کہ مجوسی کو، پارسی کو، آج پجاری کو پیتل کے برتن کو مذہبی برتن سمجھتی ہے. پیتل کے برتن کو اپنا مذہبی برتن سمجھتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو پیتل کے برتن استعمال نہیں کرنا چاہیے. بتائیے ہمارے ائمہ اسلام اتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ مسلمان کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کرے جو غیر مسلم استعمال کر رہا ہے، اور اس کے سمبول کو اٹھا کر کے اللہ کو استعمال کیجیے گا. بھیجا نہیں ہے، عقل نہیں ہے. کچھ تو دماغ لگائیے، کچھ تو دماغ لگائیے. جب بات آئی جانے کی، ہم نے کہا کہ ڈھول تاجے سے منع کریں گے تو بولے تو وہابی ہے. آپ ہم بتا دیں، ہم نے دوسرے ہفتے کہا تھا کہ صوفی علماء جو ہے وہ لوگ عشق کا استعمال کرتے. ابھی بھی ہم کہا جب بات آئی عشق کا استعمال کرنے کا تو ان کے یہاں صوفی سلسلہ جو تصوف کا خانقاہی، جس سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے توفیق سے بولیں گے. ہم جانتے لوگ تقریب بنی ہوئی اس بات سے، اس میں خود صوفی طبقہ میں تصوف کی سلسلے سے جو لوگ جڑے ہوئے، اس میں بھی جو جانکار، سنجیدہ، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے صحیح بات سمجھنے کی، وہ بولتے کہ نہیں ڈھول تاشا کو نہیں بجانا اللہ رسول کے نام پر. جو مجلس سماعت بیٹھتی ہے، جو سب مجلس سماعت ہوتی ہے خانقاہ وغیرہ یا کسی اور جگہ، مجلس سماعت بولتے ہیں کہ اس میں ڈھول تاشا کو نہیں بجانا ہے، تو کیا وہ بھی وہابی ہے؟ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شیخ محمد بن عبد الوہاب سے پہلے پیدا گزرے ہیں. ان میں کچھ لوگوں کا نام آپ کو بتا دیں. شیخ شہاب الدین سہروردی، وہ بڑے مشہور صوفی جی سے تعلق رکھتے ہیں. شیخ نصیر الدین طرطوسی، یہ بھی منع کرتے ہیں. شیخ ابو علی روحانی رحمہ اللہ، شیخ سندری، شیخ ابو الحق دہلوی، ان سے بھی ہم تعلق رکھتے ہیں سلسلے کا. شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، یہ سب تصوف کی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجلس سماعت میں یا شادی بیاہ میں یا خوشی کے موقع سے ڈھول تاشا نہیں بجانا چاہیے. کیا وہ وہابی ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نظر دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، وہی سمجھ پاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اور جو نے کہا کہ ہم ہمارا خطبہ مصر مسالے کے مقصد سے نہیں سنیا، کچھ سیکھنے کے مقصد سے سیکھیے، سنیے ہم نے کیوں کہا.
गुस्सा तक कहा था सब तो हौसला है, आई लव माई मदर, आई लव माई मदर, आई लव माई टीचर। माँ बाप ने और कहा तो और हम जाके छोड़ देता। ये कल्चर नहीं होता हमारे बेवकूफ बदतमीज तो नहीं बोलने की पता है तो बोलेंगे इसको बड़े लोग मना किए बेवकूफ लोग खुश होते मेरा बच्चा है ना अमेरिका चला जा रहा है, मेरा बच्चा यूरोप चला जा रहा है। वो जिंदगी क्या है बाकी लोग भी बोलेंगे जिंदगी क्या है जी, क्या आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में आपका सहारा न बने। आप जो इस गलतफहमी में हैं गार्जियन लोग बोलेंगे कि मेरे बच्चे का फ्यूचर कम से कम चमकीला रहे, रोशन रहे, भले से हम खेले। यकीन कीजिए अगर आपका बच्चा आपको छोड़कर अपना फ्यूचर बना रहा है वल्लाह नज़ीम उसका फ्यूचर आप बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कि अगर वो अपने बुढ़ापे में अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करेगा कि उसके भी बुढ़ापे में वही करेगा। इसका मतलब हमारे गार्जियन अपने बच्चे का बुढ़ापा दुख तकलीफ में गुजारना पसंद कर रहे हैं कि मेरा बच्चा हम दुनिया में रहने ना रहे, अभी मौज मस्ती कर ले, बुढ़ापे में तो झूलेगा उसकी भी औलाद जैसे मेरी औलाद छोड़ के गई है मैं उसकी भी औलाद को छोड़ कर चला जाए छोड़ जाना चाहिए। और इससे पहले हमने कहा था कि जादू का जिक्र क्या था, हाली कोटो की किताब लिखी गई थी उसका जिक्र किया जाता है, उसमें जादूगर का जिक्र किया गया है जिसको इस अरबी इस्लामी नहीं अरबी हिस्ट्री में उसका जिक्र मिलता है। उसका नाम था जादूगर का सतीफ। इसका जिक्र हमने क्यों किया, नेपाल में इनकलाब आया उसकी मुनासिबत से जिक्र किया। आपको मालूमात में बता दे हमारी पढ़ी लिखी जाहिल जनरेशन ढूंढ ले, हमारी पढ़ी लिखी जाहिल जनरेशन ढूंढ ले, हमारी पढ़ी लिखी जाहिल जनरेशन ढूंढ ले और इंटेलिजेंस छोड़ेगी जो पढ़ लिखी जाहिल है कि जहां भी इनकलाब आया है वर्ल्ड लेवल पर पिछले 1.5 साल में 2 साल में उसमें जादू का भी इस्तेमाल हुआ है, उसमें जादू का भी इस्तेमाल किया गया। ये हम नहीं बोल रहे। ब्रिटानिया का नेवी के बहुत बड़ा ऑफिसर है उसने अपनी किताब में जिक्र किया है कि फ्रांस में जो इनकलाब आया बादशाह के महल में काला जादू का सामान पाया गया, वो अपनी किताब में लिख रहा है। ब्रिटानिया में इनकलाब आया, उसके अलावा और दूसरा ऑफिसर जो शायद रशिया में था और रशिया में इनकलाब आया, बादशाह के शाही महल में काला जादू का सामान पाया गया इनकलाब के बाद। हमारी सरकार समझ रही है कि हम दंडित करके चीजें कर लेंगे, नहीं कर पाएगा वल्लाह नहीं कर पाएगा। जो जिस शख्स के दिल में अल्लाह रसूल की जितनी मोहब्बत होगी जितना ईमान रसूल होगा उस पर जादू उतना ही कम असर करेगा। इसीलिए सरकार अगर मुसलमानों का ईमान छीनने जा रही है वल्लाह नज़ीम वो अपने पांव पर दुल्हाई कर रही है। कोई भी सरकार कोई सी भी है जब बात आई रसूल से मोहब्बत की तुमको अरबी मोहब्बत की रसूल समझे तो अरबी में लिखते हैं, अरबी में क्यों लिखते हैं। अभी जगह मुस्लिम है आयुष वाले की तैयारी कराते हैं, नीट वाले की उनका नाम भूल है, उनके लेक्चर हम बहुत शौक से सुनते हैं। उन्होंने कहा अगर वाकई हिंदुस्तानी लोगों को मोहब्बत होती चाहे हिंदू या मुसलमान चाहे हिंदू या मुसलमान उससे नहीं बोला है शर्म करो तुम हिंदी में लिखता उर्दू में लिखता अपने जो मदद लैंग्वेज है बंगाली हो उड़िया हो कन्नड़ हो बंगाली हो जो भी जुबान है पंजाबी हो तुम उस जुबान में लिखता इंग्लिश में क्यों लिखा, इंग्लिश में क्यों लिखा, इसलिए कि तुम्हारे दिमाग में गुलामी है गुलामी। तो बात आप बैनर लगा रहे हैं इस बैनर की तो हुई कि हम आप तो कुरान पढ़ते हैं, जरा सा अम्मा या कोई किसका फोन आता है कुरान को बंद करके बात करते हैं रोकते हैं और जो बैनर लगा रसूल का उस पर मक्खी नहीं बैठेगी उस पर कीड़ा मकोड़ा नहीं बैठेगा उस पर गर्दा नहीं बैठेगा और जो बैनर पुराना हो जाए तो प्लास्टिक का है कागज से कहने की गलत खत्म होगा उसको कहाँ बंद कीजिएगा उसको कहाँ छपाइएगा उसको कहाँ खत्म कीजिएगा। वल्लाह नज़ीम याद रखना मोहब्बत का जो तरीका अल्लाह ने सिखाया है, मोहब्बत का जो तरीका रसूल ने सिखाया और जो मोहब्बत का तरीका सहाबा किराम ने करके दिखाया अइम्मा इस्लाम ने करके दिखाया उसके अलावा हम लोग मोहब्बत का तरीका अपनाएंगे वो अल्लाह नज़ीम झेलते रहिएगा।
آخر میں بات ختم کریں گے. آپ اپنی محبت ضرور کرتے ہیں تو ایسا کیجیے رسول نے جو کچھ کہا کرنے کی کیجیے اور جس کام سے منع کیا ہے انہوں نے کیجیے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے آپ اپنی جدت میں اور ایسی جدت ہے جن کو سنی اور سیت انہیں مانتا ہے کہ نہیں وفادار پیدا ہے. ان کے اسلام لانے کا ان کے ایمان لانے کا قصہ کبھی تم نے سنا؟ ہم نے جانا تو ملے گی پڑھنے کی توفیق ملی کسی سے پوچھنے کی توفیق ملی. یہ اسلام نہیں لاتے ہیں. رسول دعوت کا کام کر رہے تھے لیکن اسلام نہیں لا رہے تھے. ایک دن ابو جہل یا ابو لہب نے رسول کو پیٹ سے مارا. کسی نے آپ کے نجائے حمزہ کو کہہ دیا کہ کچھ خبر ہے تمہارے بھتیجے کو تمہارا بھائی مارا ہے. ان کو آیا غصہ, ان کو آیا جلال, ان کو آیا جوش کہ آگے بھتیجے سے پوچھے کیا ہوا جی کس نے مارا؟ بھتیجے نے بتایا کہ فلانے بھائی آپ کے فلانے بھائی مارا. کیا حضرت حمزہ کے بیٹا حمزہ بولے میرے بھتیجے کو مارا ہے. اللہ کا نام لینے کا جو ہمارے کام کرنا پڑتے لا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول اللہ. یہ سچی محبت ہوتی ہے. یہ سچی محبت ہوتی ہے رسول اللہ سے. یہ بیٹے بنانے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوگا. اگر باقی میں جانے جلتا ہے اب تک جو پاپ کیا جو گناہ کیا جو بدی کی سب مٹا دیں گے سب مٹا دیں گے. کم سے کم اللہ کے رسول کی سچی محبت لگا دو. جب بات آئی محبت کی بات کی رسول کی سچی رسول آپ کے جو پیارے سے پیغمبر ہیں ان کا انتقال کیسے ہوا؟ جنگ میں دشمن نے کو مارا. صرف مارا نہیں, کان ناک آنکھ منہ ہاتھ انگلی سے پھوڑ کے کاٹ دیا. اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا, ان کے کلیجے چیر کر ان کے کلیجے چھپایا. ہم پوچھتے ہیں اپنی ماں سے, اپنی دادی سے, اپنی خالہ سے, اپنی چچی سے, اپنی پھوپھی سے, اپنی بہن سے, اپنی بیٹی سے, اپنی بھتیجی سے, اپنی بھانجی سے پوچھ لیجیے گا. رسول ہم جب اپنے چچا کو بھیجنے کے جنگ پر امام جامی قادر تھا کہ چچا کہہ رہے جنگ میں امام جامی پا لیجیے آپ کی حفاظت ہوگی. کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے چاہتے تو امام جامی نہیں باندھ دیتے, چاہتے تو کوئی ڈوڑا باندھ دیتے ان کے ہاتھ میں, چاہتے تو کوئی رسی باندھ دیتے, چاہتے تو کوئی سیکر باندھ دیتے, چاہتے تو کوئی کپڑے کا ٹکڑا باندھ دیتے. یہ محبت ڈھونڈتے کہ ہمیں کو جہاں فائدہ ملتا ہے ہم کو ایمان نہیں ہے. اللہ کو کوئی ماننے کو ڈھونڈتا ہوتا ہے. یہ بات محبت کے ڈھونڈنے کی ہم نے جب نماز بتایا ظہر کا اثر کا جو لوگ بنا سنت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ محبت کر رہے ہیں. تم مسلمان رہو گے نہیں, تم مسلمان رہو گے نہیں, اپنے دل سے ایمان میں کرنا ہے. جب بستر پہ جانا اسی طرح سے جب ہم نے ظہر کا کو پڑھایا اثر کا جو پڑھایا اس پر بھی میری محبت ہوتی ہے. تو کسی محبت کرتا ہے میری محبت کرتا ہے واللہ لیکن ہر وہ شخص جو محبت کرے گا اس کا بھی نمبر آئے گا آئے گا آئے گا. ابھی ہم نہیں بول رہے ہیں, ابھی یوپی کے مولانا کا بیان سن لیتے ہیں. بیان نہیں سنتے بلکہ کہیے دل سے ٹکڑا سن لیتے ہیں. وہ لیتے ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ کو اپنے وقت پر نماز پڑھنے سے بھی کر رہے ہیں. محبت کا جو سنت کی, محبت کا جو شریعت کی, محبت کا جو رسول کی سیرت کی, واللہ لیکن تم تڑپو گے دنیا تم کو روک دے گی نماز پڑھنے سے. واللہ لیکن تم تڑپو گے دنیا تم کو بہت بڑی باتیں ادا کرنے دے گی. اس لیے جب کسی کے پہچانے میں کہیں جب کہیں گے تو اچھی طرح سے توڑ لیجیے گا, اس کا خمیازہ کیسے پوچھے گا. ابھی کیس آیا میرے پاس, ایک شخص کو آج سے 40 سال پہلے, آج سے 40 سال پہلے یہ اس سے بھی پہلے یہ 50 سال کا بھول ہے لیکن ہم 100 سال پہلے بھی ہوئے ہیں. ایک شخص کو عمارت سے نکالا کہاں سے, ذمہ دار نے نکالا, وہ مولانا نہیں تھے, والد مطلب نہیں تھے, سماج کے جماعت کے بیوقوف لوگ بنے. ہم نماز خراب نہیں بولے, ہم نماز خراب نہیں بولے, ہم بیوقوف لوگ بنے. اس شخص کو اپنے گھر میں شرم دیا اور آج وہ شخص
ہم دنیا کے رہنے والے ہیں لیکن تو خود معذرت ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے بولنے والے کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے دیں, بلوانے کو بھی, سننے والے کو بھی, سنوانے کو بھی. ابھی پر بھول لگا جب رسول کی محبت کی بات آئی بیرت کی, ارشاد نے کہا کہ اگر تم کو سچی محبت ہے, تم کی سچی محبت ہے رسول سے, تو حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ وہ بڑی گزرے. کون ہے وہ؟ بڑی گزرے ہیں جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کی تھی کہ اویس کرنی آئے گا اس سے دعا لینا, اویس کرنی آئے گا اس سے دعا لینا. ہوا کیا ان کی والدہ بیمار تھی, 4 دن سے ملنے کی ہوئی. پھر ان کو پتا چلا کہ والدہ کو نہیں چھوڑ سکتا. جب والدہ انتقال کر گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے. جب آئے تو پتا چلا رسول دنیا سے جا چکے. وہ کبھی اللہ تعالی لوگ بولتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شریف و قطار جنگ میں تو انہوں نے اپنا دانت توڑ دیا. یہ فرضی واقعہ ہے, یہ گڑھا واقعہ ہے, یہ سچا واقعہ نہیں ہے. اور بتا دیں جب جنگ کی بات آئی بہت سی جگہ پتا چلا کہ بہت رہے ہندوستان میں عورتوں کو بینر تختی تھما کر کے بازار میں ہم کھڑا کر رہے ہیں آئیڈم محمد. اس کا مطلب سماج کے مرد نامن ہونے کا وجہ رکھے وجہ نہیں, سماج کے مرد نامن ہونے کا اسی لیے ہم کو بھی جا رہے ہیں. اور یہاں رسول سے عورتوں نے کہا ہمیں اجازت دی کہ ہم جہاد میں شرکت کریں. جہاد میں رسولوں نے کہا جہاد کرنے کا کام نہیں ہے, تم کو جہاد کرنا ہوگا کرو, تم کو جہاد کرنا ہے ہر کر لو, یہی تمہاری جہاد ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو رحم فرمائے. جب حق کی بغاوت کیجیے گا آپ جائیے گا ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کی ٹوپی چھین ہے, وہ آپ کو صحیح علاج نہیں کر پائے گا. آپ کی نبی کا ڈاکٹر کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے, آپ کی نبی کا ڈاکٹر آپ کے ساتھ فروغ کر رہا ہے, لیکن حقیقت میں ڈاکٹر کا دماغ اللہ تعالیٰ کے مٹھی میں ہے. اللہ تعالیٰ جان بھی کیا پیسہ کرتے ہیں ڈاکٹر کو, یہ جس کے بعد آپ علاج کرانے کے لیے پریشانی دور کرنے کے لیے اس کا دماغ محفوظ ہوا دیں گے کہ آپ کا کام نہیں بن پایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گزر کو نہیں کر دیجیے, جو آپ کو نہیں کر دیجیے, ڈکٹا کو نہیں کر دیجیے, جو قریب نہیں کر دیجیے, جو دور نہیں کر دیجیے, جن سے تعلقات اچھے نہیں کر دیجیے, جن سے تعلقات خراب نہیں کر دیجیے, جو نظروں کو شامل نہیں کر دیجیے, جو نظروں کو جمع نہیں کر دیجیے, جو وقت شامل نہیں کر دیجیے, جو دیر شامل نہیں کر دیجیے. لیکن زندگی میں بیماری ہے یا کبھی چکر شیطان چکر جھٹکے کا چکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو اپنی شفائی کے لیے آج نہ فرمائی ہو, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کرنے کی توفیق اور نفس کو جن لوگوں کا فرماتے رہیے. جن کے گھروں میں قرآن یا مطلقہ یا جوان لوگوں بیٹھے ہیں, بھائی کی بیٹھے ہیں, الہی کی بن کے لیے جڑے اسلام فرماتی پوری دنیا میں کیونکہ ایسے جو انسان ہماری غیر کسی اپنیات کی غیر کسی دکھاوے کے غیر سہولیات کی ہو جائے اور ایسا جوڑا جائے پوری دنیا کا کہ دنیا میں ہمیشہ آخری بن جائے. الہی میں بے روزگار ہے, مزدور میں لائف بڑے سے ان کی کی لازی ادائیگی کا اور نوری کی نکلا فرمانے کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ کو بچنے کا صدقہ فرماتے رہے ہو. الہی اللہ سے تک رکھو ہر خیر سے, ہر بھلائی سے, ہر اچھائی سے, ہر نفع سے, ہر نیکی سے نماتے رہے ہو اور ہر شر سے, ہر نقصان سے, ہر کمی سے, ہر پاپ سے, ہر گناہ سے محفوظ رکھو. عباد اللہ رحمۃ اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر وذکر اللہ تعالی علیہ وسلم.